دو بہنیں رہتی تھیں جن کے نام زیبا اور صبا تھے۔ قدرت نے دونوں کو مختلف روپ دیے تھے۔ زیبا کا رنگ دودھ کی طرح سفید اور نہایت گورا تھا، جبکہ صبا سانولی رنگت کی مالک تھی۔ زیبا کو اپنی خوبصورتی پر بہت غرور تھا اور وہ اکثر اپنی بہن کو اس کے رنگ کی وجہ سے نیچا دکھاتی رہتی تھی۔ صبا اپنی بہن کی ان باتوں سے اکثر اداس ہو جاتی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے ہمیشہ خاموشی اختیار کر لیتی اور کبھی پلٹ کر جواب نہ دیتی۔ صبا کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک بڑی وکیل بنے، اس لیے وہ دن رات محنت سے اپنی تعلیم پر توجہ دیتی تھی۔ دوسری طرف زیبا کا نظریہ بالکل الگ تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ مجھے کچھ کرنے یا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میری شادی کسی بڑے گھرانے میں ہو جائے گی اور میں وہاں ملکہ بن کر راج کروں گی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں۔ زیبا کی خواہش کے مطابق اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں ہو گئی، جبکہ صبا نے اپنی محنت جاری رکھی اور ایک کامیاب وکیل بن گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد زیبا کی خوش فہمی دور ہونے لگی۔ اس کا شوہر اسے ہر بات پر طعنے دیتا تھا۔ جب بھی زیبا کسی چیز کی فرمائش کرتی تو اس کا شوہر کہتا، میں بہت محنت سے پیسے کماتا ہوں، تمہیں کیا پتا کہ پیسہ کمانا کتنا مشکل کام ہے، تم تو بس گھر بیٹھے خرچ کرنا جانتی ہو۔ ان طعنوں نے زیبا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ خوبصورتی عارضی ہے، لیکن تعلیم اور خود مختاری انسان کی اصل طاقت ہے۔ اسے اپنی بہن کے ساتھ کیے گئے برے سلوک پر شدید ندامت ہوئی۔ زیبا اپنے میکے گئی اور اپنی بہن صبا کے گلے لگ کر زاروں قطار روئی اور اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگی۔ صبا، جو پہلے ہی اپنی بہن سے محبت کرتی تھی، انہیں اسے فوراً معاف کر دیا۔ زیبا کو ڈیزائنر کپڑے سینے اور بنانے کا بہت اچھا ہنر آتا تھا۔ صبا نے اپنی بہن کی ہمت بندھائی اور اس کے لیے ایک بوتیک کھلوا دیا۔ زیبا نے اب اپنا پورا دل کام میں لگا دیا۔ جب وہ خود کمانے لگی تو اس کے شوہر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے ایک ہنرمند بیوی کی قدر نہیں کی تھی۔ اس نے بھی زیبا سے معافی مانگی۔ یوں زیبا کی محنت اور صبا کی محبت نے سب کچھ بدل دیا اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔